وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ان الذين جاءوا بالإفك بے شک وہ لوگ جنہوں نے لگایا بہتان عصبۃ منکم ایک چھوٹی سی جماعت ہے تم میں سے لا تحسبوه شرا لکم تم نہ سمجھو اس کو برا تمہارے لیے بل ہوا خیر لکم بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم ان میں سے ہر ایک آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا ہے گناہ میں سے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم اور وہ شخص جس نے اٹھایا ہے کبرہ اس بہتان کا بڑا حصہ منہم ان میں سے لہ عذاب عظیم اس کے لیے عذاب عظیم ہے لولا اذ سمعتموہ کیوں نہیں جب تم نے سنا اسے ظن المؤمنون والمؤمنات تو گمان کیا مومنوں اور مومنات نے بانفسہم خیرا اپنے نفسوں کے بارے میں اچھا گمان وقالوا اور کیوں نہیں انہوں نے کہا ھذا افک مبین کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء کیوں نہیں وہ لائے اس پر باربعۃ شہداء 4 گواہ فإذ لم يأتوا بالشہداء سو جب وہ نہ لا سکے گواہوں کو فأولئک عند اللہ هم الکاذبون تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم تو ضرور پہنچا ہوتا تم کو بھی فیما افضتم فیہ اس کے بارے میں تم نے حصہ لیا تھا جس میں عذاب عظیم عذاب عظیم تو الفاظ دیکھتے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم الافک کہتے ہیں جھوٹ بہتان جو نہایت صریح جھوٹ اور بہتان افک عصبۃ یعنی چھوٹی سی جماعت لا تحسبوه یعنی تم مت خیال کرو مت گمان کرو اس کو شر لکم برا تمہارے لیے بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ یعنی جس نے اٹھایا کبرہ اس کا بڑا حصہ یعنی اس بہتان کا بڑا حصہ جس نے اٹھایا نہیں جو سب سے اس کا اس بہتان کو پھیلانے میں جو سب سے اہم اور اساسی شخص ہے ولولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين لولا جاءوا عليه باربعة شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه لمسكم مس يمس مسن پہنچنا چھونا پہنچنا فيما افضتم فيه افاض يفيض افاضه سے ہے یعنی کسی چیز میں تم نے حصہ لیا اور جس چیز میں تم مشغول ہوئے یہ مطلب اچھا یہ جو اس آیت میں عفق کا ذکر ہے کہ جن لوگوں نے
بہتان لگایا وہ تم میں سے ایک چھوٹی جماعت. تو یہ واقعہ افک پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلام فرمایا ہے. اب واقعہ افک کیا ہے؟ یہ واقعہ افک یعنی جھوٹے بہتان والا واقعہ جب منافقین نے اور بعض مسلمانوں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے ناسمجھی کی وجہ سے. تو جب منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کا جھوٹا الزام لگایا اور اس کو پھیلانا شروع کیا تو یہ واقعہ افک ہے. اس کی تفصیل جو ہے کتب حدیث میں آئی ہے. بخاری اور مسلم کی روایت میں نے یہاں پر یعنی مطلب یہاں پر تبیین القرآن کے اندر اس کا ترجمہ تفصیلی روایت کا ترجمہ موجود ہے تقریباً 2 صفحوں پر. آپ اس کو جو ہے تبیین القرآن میں سے تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں لیکن میں اس کو ایسے ہی زبانی اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوہ بنو المصطلق پر گئے. غزوہ بنو المصطلق سے جب فارغ ہو کر آپ واپس آ رہے تھے مدینے کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کرنے کا اعلان کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اچھا خاص ہار تھا یعنی ان کے پاس تو وہ گم گیا تھا. تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے وہ گئیں تو اتنے ہی عرصے میں کیا ہو گیا قافلہ وہاں سے چل پڑا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہودش تھا یعنی جو اونٹنی کے اوپر رکھا جاتا تھا اس میں وہ اندر بیٹھ جاتی تھی تو لوگ اٹھا کے اس کو اونٹنی پر رکھ دیتے تھے. تو شتربانوں نے کیا کیا ان کے ہودج کو اٹھا کر اونٹنی پر رکھا اور یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر ہے کیونکہ وہ ہلکی پھلکی تھی. انہوں نے اتنا خیال نہیں کیا اٹھا کر رکھ دیا اور لے کے چلے گئے اونٹ. آج جب حضرت عائشہ واپس آئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نہ کوئی بلانے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے. سارے لوگ جا چکے ہیں قافلہ جا چکا ہے. تو حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ ان کو غلط فہمی سے وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں. جب انہیں پتا چلے گا کہ ہودج میں حضرت عائشہ نہیں ہے تو پھر ان کو ڈھونڈتے ہوئے واپس آئیں گے یہ سوچ کر وہیں پہ وہ لیٹ گئی تو نیند لگ گئی. اچھا وہاں پر کیا ہو گیا حضرت صفوان بن معطل السلمی وہ لشکر کے پیچھے آ رہے تھے. ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ پیچھے سے دیکھ کر جب سارے لوگ نکل جائیں تو دیکھیں کوئی چیز کوئی چھوٹی ہوئی گری پڑی چیز ہے کوئی بھول چوک ہوئی ہے تو اٹھا کے لے کے آنا ان کی ذمہ داری تھی. تو بہرحال وہ اتفاق سے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دور سے ایک انسان نظر آنے لگا تو وہ قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ. انہوں نے پہچان لیا حضرت عائشہ کو کیونکہ حجاب کا حکم تو جب تک نازل ہو چکا تھا غزوہ بنو المصطلق کے وقت حجاب کا حکم آ چکا تھا اس سے پہلے لیکن وہ حجاب کے حکم آنے سے پہلے حضرت عائشہ کو انہوں نے دیکھا تھا. تو جب ان کے اوپر نظر پڑی وہ لیٹی ہوئی تھی تو انہیں پتہ چل گیا کہ حضرت عائشہ ہیں. تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو آواز سے جو ہے حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے فوراً اپنے چہرے کو چھپا لیا. اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کہا. اس بندے نے صفوان بن معطل السلمی نے بڑے نیک صحابی تھے انہوں نے کچھ نہیں کہا وہ سیدھا اپنی اونٹنی بٹھا دی. وہ سمجھ گئے کہ یہ غلطی سے چھوٹ گئے ہیں تو وہ حضرت عائشہ اس کے اوپر سوار ہو گئی تو وہ اس کی نکیل پکڑے ہوئے لے کے نکل گئے. اب آگے جب مدینے میں پہنچے تو جب قافلے والوں نے کو پتہ چلا یا لوگوں نے دیکھا اور یہ بات خبر جو ہے نا عبداللہ بن ابی بن سلول تک بھی پہنچی تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا اور اس کے ساتھی منافقوں نے جو ہے نا اس معاملے کو لے کر ہنگامہ کھڑا کر دیا اور افواہیں پھیلانے لگے اور جھوٹ اور بہتان تراشی کرنے لگے. اور ان کا مقصد جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنا جو ہے نا ان کا مقصد تھا. تو اب یہ معاملے کو بڑھ چڑھ کر اس کو پھیلانے لگے اپنی مجلسوں میں. اب حضرت عائشہ تو بیچاری ان کو پتا بھی نہیں تھا یہ سارا باہر چل رہی ہے بات چیت انہیں اس کا بھی نہیں پتا. تو بہرحال یہ آخر میں جو قریب 1 مہینہ گزر گیا اس سے پہلے جب ان کو پتا چلا تب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ وہ اپنے میکے جانا چاہتی ہیں اور گھر آ کر انہوں نے اپنے میکے جا کر اپنی والدہ سے پوچھا کیا بات واقعی میں صحیح ہے کہ لوگ اس طرح باتیں کر رہے ہیں باہر. تو جب ان کی والدہ نے بتایا کہ ہاں ایسا ہی معاملہ ہے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں پورا دن روتی رہی اور کہتے ہیں اس کے بعد بہرحال یہ پورا 1 مہینے کا یہ وقت تھا. اس عرصے میں اللہ کے نبی بھی پریشان رہے اور جو ہے منافقین اس بات کو پھیلاتے رہے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں تھے لیکن وہی ذرا دیر ہوئی. بہرحال 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور یہ آیتیں نازل ہوئی
جس میں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، تو آخر کی یہ آیتیں جو ہے پورا یہ آیتیں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت اور پاک دامنی کو قرآن کریم کے اندر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ تو یہ واقعہ ہے اختصار کے ساتھ، تو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا بھی اعلان کر دیا اور منافقوں کی مذمت فرمائی۔ فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے لگایا بہتان، عصبۃ منکم تمہیں میں سے قلیل جماعت ہیں، یعنی یہ الزام کو پھیلانے والے وہ ایک چھوٹی سی جماعت تھے اور وہ زیادہ تر منافقین تھے، البتہ کچھ مسلمان بھی تھے جو نہ سمجھی کی وجہ سے باتوں کو پھیلا رہے تھے، جن میں 3 کے نام خاص طور سے آتے ہیں، حضرت حسان بن ثابت، حضرت حمنہ بنت جہش، حضرت مستح بن اثاثہ۔ تو یہ 3 مسلمان اچھے تھے، منافقین بھی نہیں تھے، لیکن ان سے غلطی ہو گئی، تو بعد میں جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جھوٹی تہمت لگانے کی کوڑوں کی سزا ان 3 مسلمان صحابیوں پر کو دی، لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول کو اور منافقوں کو سزا نہیں دی، کیونکہ ان کی سزا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو باقی جو ہے نا ان 3 مسلمانوں کو آپ نے ان کی جو ہے سزا دی تاکہ دنیا میں ان کو اس سے پاک کیا جا سکے۔ فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے لگایا بہتان تمہیں میں سے ایک چھوٹی جماعت ہیں، لا تحسبوه شرا لکم، تم نہ سمجھو اس کو برا تمہارے حق میں، بل هو خیر لکم، بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی اس میں خیر کے پہلو ہیں۔ اس واقعے میں اللہ کہتا ہے اے مسلمانوں تمہارے لیے خیر کے پہلو ہیں، تو یہ خیر کے پہلو مختلف طریقوں سے ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اور پاک دامنی کو قیامت تک کے لیے قرآن کریم میں محفوظ فرما دیا، ان کا مقام بلند فرمایا، ان کے خاندان کا نام بلند فرمایا، کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان فرمایا۔ ایک تو یہ ہوا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق بہت سارے احکام شریعت کے اس موقع پر نازل فرمائے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں اس کے اندر موجود ہیں جن میں خیر کا اور بھلائی کا پہلو ہے مسلمانوں کے حق میں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر ایک آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا گناہ میں سے، یعنی ان میں جن لوگوں نے اس الزام کو، جھوٹی تہمت کو، بہتان کو پھیلانے میں حصہ لیا، ان میں سے ہر ایک کے لیے جتنا اس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے، جتنا اس بہتان کو پھیلانے میں حصہ لیا ہے، اسی کے بقدر ان کو سزا ملے گی۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور وہ جس نے اٹھایا اس بہتان کا بڑا حصہ، تو اس بہتان کا بڑا حصہ اٹھایا سے مراد کیا ہے؟ ان منافقین کا جو سردار ہے عبداللہ بن ابی بن سلول مراد ہے، کیونکہ وہی اس کے پیچھے تھا اور اس سارے کھیل کے پیچھے وہی سازشی ذہن تھا کہ جو اپنے منافق ساتھیوں کو بھی بھڑکا رہا تھا۔ تو وہ اس کے لیے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی کہ لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کیوں نہیں جب تم نے اسے سنا تو گمان کیا مومنوں اور مومنات نے اپنے نفسوں کے بارے میں بھلائی کا، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر عتاب فرما رہا ہے کہ کیوں نہیں جب یہ خبر تم نے سنی تو کیوں نہیں تم نے جو ہے اپنے بارے میں خیر کا گمان کیا۔ یعنی مسلمان سارا کیا ہے؟ ایک سماج کی طرح ہے، مسلمان سارے ایک جان کی طرح ہے، تو جس طرح آپ اپنے بارے میں بھلا گمان کرتے ہیں، اسی طرح دوسرے مسلمان کے بارے میں بھی، اور وہ بھی خاص طور سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور ام المومنین ہیں، ان کے بارے میں تم نے بھلا گمان کیوں نہیں کیا، اور کیوں تم نے جو ہے نا اس غلط افواہ اور جھوٹے بہتان کو پھیلایا ہے، اس کی تصدیق کی۔ وقالوا هذا افک مبین، اور کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ یہ صریح بہتان ہے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی یہ خبر یا افواہ یا یہ بہتان عام ہوتا تو مسلمانوں کا طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ فوراً کہتے کہ یہ صریح بہتان ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے اور ام المومنین سے ایسا فعل سرزد ہو۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے وہ 4 گواہوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آخر انہوں نے یہ جو تہمت لگائی اس پر انہوں نے 4 گواہ کیوں نہیں حاضر کیے؟ وہاں پر تو کوئی گواہ نہیں تھا، نہ ایک تھا، نہ 2 تھے، نہ کوئی نہیں تھا۔ یہ تو صرف ان کی جو ہے نفسوں کا فساد تھا ان منافقوں کے، کہ وہ جو ہے نا اس قسم کی گندی باتیں اپنی زبانوں سے نکال رہے تھے اور پھیلا رہے تھے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے وہ اس پر 4 گواہ؟ فإذ لم يأتوا بالشهداء، بس جب وہ نہ لا سکے گواہوں کو، فأولئک عند اللہ هم الكاذبون، تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ،
لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں، تو پہنچا ہوتا تم کو اس کے بارے میں جس میں تم نے حصہ لیا تھا عذاب عظیم۔ یعنی اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر عذاب نازل نہیں کیا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نے جس غلطی کا ارتکاب کیا ہے، تو اس غلطی کے جس گناہ کا ارتکاب کیا ہے، جس بہتان تراشی کی ہے یا اس کی تصدیق کی ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا تم پر عذاب آ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر فضل اور رحمت ہے کہ اس نے تمہارے اوپر عذاب